فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ آج سورہ مریم کی آیت نمبر 59 سے بیان ہے۔ تو کل ان لوگوں کا ذکر ہوا تھا، تمام انبیاء کرام کا فرداً فرداً ذکر کرنے کے بعد اجتماعی انبیاء کرام کی اس پاکیزہ اور مقدس جماعت کا ذکر ہوا تھا کہ جن کے سامنے جب رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتی ہیں۔ انبیاء، اولیاء، صالحین، نیک بزرگان دین، ایمان والے جو نمازوں کی پابندی کرتی ہیں، اور حالت ان کی نمازوں میں یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتی ہیں، ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتی ہیں روتے ہوئے۔ اب آج آگے اس کے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد ایسے خلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کیں اور خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غی میں جا گریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، یہ جانتے ہوئے دنیا کی مصروفیات میں مصروف رہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے مگر پھر بھی نماز نہ پڑھی، اور پڑھی تو نہ اس کے فرائض نہ واجبات کو توجہ میں رکھا، اور پڑھی ہی نہیں، چھوڑ دی اپنی دنیا کی مصروفیات میں، روزمرہ کے کاموں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری خواہش، میری اطاعت کو چھوڑ کر تو انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی، یعنی دنیاوی جن کاموں میں مصروف تھے ان کاموں کی پیروی انہوں نے کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو غی میں گرائے جائیں گے، غی میں گریں گے یہ لوگ جن سے۔ اب نمازوں کو ضائع کرنے، جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو نماز کے حقوق ہیں نماز پڑھنے کے، ان کو ویسے ادا ہی نہیں کیا، ویسے ادا ہی نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ کے پیچھے ایک اور شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ جب حضور مسجد میں آئے تو آپ کے پیچھے ایک اور بندہ بھی آ رہا تھا، اس نے آ کے نماز پڑھی۔ پھر اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا، نماز پڑھی،
پھر آیا اور پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا جاؤ، واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو. وہ پھر گیا، اس نے پھر جا کر نماز پڑھی، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر آ کر سلام عرض کیا. آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا جاؤ اور اپنی نماز کو دوبارہ پڑھو. اب کہ جب وہ آیا تو اس نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا. یعنی اس نے کہا، آپ مجھے بار بار حکم فرما رہی ہیں، میں جاتا ہوں، میں 3 دفعہ نماز پڑھ کر آیا، مگر آپ نے مجھے کہا کہ جاؤ جا کر دوبارہ نماز پڑھو. اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو پھر آپ مجھے تعلیم فرمائیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس شخص کو کہ دیکھو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر تم جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، اتنا قرآن پڑھو. پھر رکوع کرو، حتیٰ کہ اطمینان سے رکوع کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان سے رکوع کرو. اور پھر رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اب ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ رکوع کرتے ہیں ان میں اکثر لوگ جو زیادہ دیکھے گئے ہیں اتنا تیز رکوع کرتی ہیں، اتنا تیز رکوع کرتی ہیں، اور پھر رکوع کے بعد پورے سیدھا کھڑے بھی نہیں ہوتے، ابھی آدھے کھڑے ہوتے ہیں، ابھی آدھے جھکے ہوتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے نا کہ وہ لوگ پھر سے سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رکوع کرو تو اطمینان سے پورا رکوع کرو، پھر تم رکوع سے اٹھ کر کھڑی ہو، اور پھر جب کھڑی ہو تو فوراً جو تم نیچے تم سیدھے کھڑی ہو جاؤ، سیدھے کھڑی ہو جاؤ. جب رکوع سے کھڑی ہو تو پھر سجدہ کرو، اس کے بعد سجدہ کرو، حتیٰ کہ اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے. اکثر لوگ سجدہ کرتی ہیں تو آپ نے دیکھا کس طرح سجدہ کرتی ہیں، ایسے جیسے کہ ایک مذاق لگتا ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہے اللہ کے لیے، بلکہ اللہ کے آگے ایک مذاق کر رہے ہیں. رکوع میں گئے تو پورا رکوع نہیں کیا، اور قیام کیا تو پورا قیام نہیں کیا. اور میں ہر روز ان لوگوں کو دیکھتا ہوں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جن کو آپ اتنا سمجھاتی ہیں وہ کس طرح نمازوں کا مذاق بناتی ہیں. ایسے رکوع اور ایسے سجدے کرتی ہیں جیسے کہ معاذ اللہ نماز کو ایک طرف پھینک رہی ہیں. تو اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے اٹھ کر کھڑی ہو تو حضور نے فرمایا سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یعنی سکون سے کھڑے ہو. جو تسبیح جتنی ہے اس کو اتنا پڑھو، پھر سجدہ کرو،
اور حضور نے فرمایا اطمینان سے سجدہ کرو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. حضور نے فرمایا اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھو، حتیٰ کہ اطمینان سے بیٹھو. یہ نہیں کہ ابھی سجدہ پورا سجدہ ہی نہیں کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے، اور ابھی پورے طرح بیٹھے بھی نہیں تھے، پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے اور پھر دوسرے سجدے میں. اور میں نے آپ سے کہا کہ میں ایسے درجنوں لوگوں کو دیکھتا ہوں جو روز قرآن اور حدیث سنتے ہیں، روز سنتے ہیں، مگر نماز کو ایسے پھینک دیے جیسے وہ قرآن کو بھی صرف ایک فارمیلٹی کے طور پر سنتی ہیں. اور پھر تم اپنی نمازیں، حضور نے اس شخص کو فرمایا تم اس طرح اپنی نماز کو مکمل کرو. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اب جو لوگ اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں، انسان اپنے گریبان کے اندر خود دیکھے، آئینے کے اندر اس کو نظر آئے گا. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے جن کو میں نے اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ پڑھتے ہی اس طرح کی نمازیں ہیں جیسے نماز کو، سجدے کو، رکوع کو پھینک رہی ہیں. معاذ اللہ. ابو وائل فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ نے دیکھا ایک شخص نماز میں رکوع اور سجدہ کامل طریقے سے نہیں کر رہا تھا. وہی جو طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا، جیسے آج لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. ایک شخص نماز میں رکوع اور سجدہ کامل طریقے سے نہیں کر رہا تھا. ایک شخص جن سے جب وہ نماز پڑھ چکا تو انہوں نے، حضرت حذیفہ نے اس شخص سے کہا، انہوں نے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نمازیں سیکھی تھیں، جنہوں نے حضور کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، جنہوں نے حضور کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. تو حضرت حذیفہ انہوں نے اس بندے کو جب دیکھا نا اس طرح کی نماز پڑھتے ہوئے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، انہی لوگوں کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اسی طرح کی نماز پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا اس شخص سے؟ انہوں نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 3 دفعہ کہا کہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. نماز پڑھو، دوبارہ نماز پڑھو. اور پھر جب وہ شخص مجبور ہو گیا، اس نے کہا میں اس سے بہتر نماز، تو پھر حضور نے اس کو طریقہ سے کیا نماز پڑھتی ہے؟ رکوع میں جاؤ تو پورا رکوع کرو، کھڑے ہو تو پورے کھڑے ہو، پھر جب سجدے میں جاؤ تو پورا سجدہ کرو. کتنا سخت حکم ہے اس چیز کا کہ سکون سے رکوع کرو اور سکون سے سجدہ کرو اور سکون سے قیام کرو. تو اب حضرت حذیفہ نے جب اس شخص کو دیکھا نا کہ اس نے اس طرح کی نماز پڑھی، تو انہوں نے اس شخص سے کہا، انہوں نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی. بخاری شریف، تم نے نماز نہیں پڑھی. اور انہوں نے نصیحتاً اس کو ایک بات بتائی. انہوں نے کہا سنو، اگر تم مر گئے نا، یہ جس طرح کی تم نمازیں پڑھ رہے ہو، اگر تم مر گئے تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہوئے مرو گے. اگر تم مر گئے تو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہوئے مرو گے.
حضرت حذیفہ نے اس شخص کو یہ بات کہی جو نسی ہے. تو فرمایا فخلف من بعدهم خلف، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے. اور ان نالائق لوگوں کی اللہ نے دو خرابیاں بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، یا تو اپنے دن بھر کے کاموں میں ویسے ہی نماز کو چھوڑتے ہیں، یا نماز کا وقت گزار کر نماز پڑھتے ہیں. اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کی پیروی کے پیچھے جانے کی وجہ سے یہ نمازوں کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتی ہیں یہ لوگ جنسی ہیں. اور اللہ کی اطاعت کرنے کی بجائے یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں، جو نمازوں کو چھوڑ کر یا نمازوں میں کمی بیشی رکھ کر یا نماز کا حق ادا نہ کر کے یہ لوگ پھر ایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھیں اور مریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مریں، جو حضرت حذیفہ نے فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو آگے فرمایا گیا نا، جس وادی کا ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر کہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ غی میں جا گریں گے. غی کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ غی جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے. غی جہنم میں ایک وادی ہے، جنت میں بھی کئی وادیاں ہوں گی، پاکستان میں کئی وادیاں ہیں، سعودیہ میں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، کسی شہر میں چلے جائیں. غی جو ہے یہ جس کا ذکر یہاں اس آیت کے اندر آیا ہے، یہ جہنم میں ایک وادی ہے. اور یہ ایسی وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ جہنم کے اندر ایک ایسی وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی وادیاں پناہ مانگتی ہیں. اور یہ وادی کن لوگوں کے لیے؟ یہ وادی ایک تو ہے زنا کرنے والوں کے لیے، جو زنا کے عادی ہوں. ایک تو یہ زنا کرنے والوں کے لیے یہ وادی ہے غی، جس کی گرمی سے جہنم کی وادیاں پناہ مانگتی ہیں. دوسرا شراب پینے والوں کے لیے، اور تیسرا جو سود خور ہوں، جو سود کے اندر ملوث ہوں، سود کے کاروبار میں یا سود کے لینے میں، سود کے دینے میں، جو سود کے اندر ملوث ہوں، ان سود خوروں کے لیے بھی یہ غی ہے. چوتھا جو والدین کا نافرمان ہے، اس کے لیے بھی یہ غی ہے. جس نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، ان کا نافرمان ہے. اور چوتھا جو جھوٹی گواہی دینے والا ہے،
اور آج آپ دیکھ لیں عدالتوں کے اندر 500-500 روپے کے اندر جھوٹی گواہی دینے والے لائنوں میں کھڑی ہوتی ہیں. 500 روپے کا نوٹ دیں، ان سے جتنی مرضی جھوٹی گواہیاں دلوا لیں. یہ 5 لوگ ہیں جن کے لیے جن سے یہ غی جن سی ہے. تو مفتی امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت کے اندر فرماتے ہیں کہ غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اور اس وادی کے اندر یہ جو غی ہے جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی جس سے جہنم کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں. آپ فرماتے ہیں اس وادی کے اندر ایک ہب نامی کنواں ہے اس وادی کے اندر، اور جب جہنم کی آگ کچھ ہلکی ہوتی ہے تو اللہ یہ جو غی وادی ہے اس وادی میں وہ جو ہب نامی کنواں ہے اس کو کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے جہنم دوبارہ سے بھڑکنے لگتی ہے. تو یہ جو لوگ اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نمازوں کا حق ادا نہیں کرتے، یہ وادی ان لوگوں کے لیے. تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.